بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر خواجہ آصف کا الیکشن تو بڑھ گیا ہے۔ سیال کوٹ کی عوام نے جس غم و غصے کا اظہار کیا ہے، عثمان ڈار کی والدہ کی 2 منٹ کی ویڈیو نے پوری کہانی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا ان کے حوالے کرنے کی جو خبریں ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے، اور طالبان نے جو ان کو دعوت دی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ اور اس وقت آرمی چیف، آپ کو علم ہے، ان کی عام امریکی عہدیداروں سے جو ملاقاتیں ہوئی ہے، وہ کیا کوئی ایک نئے تبدیلی کا خطے کے اندر پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور صنم جاوید نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد ان کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہونے کی جو اطلاعات ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے جو روپوش رہنما ہے وہ اب سامنے آنے کی حکمت عملی بنا چکے ہیں۔ اس کے اندر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ آنے والے دن چونکہ اس حوالے سے انتہائی عام ہے، یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ میں تھوڑا سا کل بھی سفر پہ تھا اور آج بھی سفر پہ ہوں، اس وجہ سے گاڑی کے اندر بیٹھ کے آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں، لیکن ایک جو بڑی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمر ایوب خان انہوں نے درخواست دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر گزشتہ روز، اور یہ بیسیکلی ایک ابتدا ہے۔ باقی جو روپوش رہنما ہے، آپ کو علم ہے، ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کی گئی ہے، اور اس وقت جو سپر لاڈلا ہے اس کو پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور صوبے جو ہے وہ ظاہر ہے بندر بانٹ کی جا رہی ہے۔ ایک طرف بلوچستان شاید نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کمبائن دیا جائے، جو بظاہر حکمت عملی نظر آ رہی ہے، باقی تو ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ اب ہم اس پوری صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سندھ جو ہے وہ ویسی پیپلز پارٹی کو پرماننٹ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، تو ان کا ٹھیکہ اس وقت تک برقرار ہے جب تک وہ طاقتور حلقوں کے جو ہے وہ بوٹ پالش کرتے رہیں گے۔ اور پنجاب جو ہے اس کے اندر اب مرکز کے اندر اگر نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا جو پلان ہے، تو پنجاب اس مرتبہ شہباز شریف یا حمزہ شہباز کو دینے کی بجائے مریم نواز کو دیے جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، یعنی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب شاید بننا چاہتی ہے۔ تو اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ اس وقت جو صنم جاوید ہیں انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور اس وقت بھی یہ بات کہی گئی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے برج ہیں ان کو عام پولیٹیکل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کے ذریعے الٹا جائے، چونکہ عوام کے اندر جو شعور ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، اور یہ پہلا بڑا امتحان ہوگا۔ اب صنم جاوید کے بارک میں بتایا کہ وہ جیل سے وہ کاغذات نامزدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، جمع کروانا چاہتی ہیں، لیکن ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہے۔ مریم کے مقابلے میں اگر اس طرح کی ایک عام خاتون سامنے آتی ہے تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، یہ بہت بڑی چینج ہوگی۔ لیکن دائرہ جن کے لیے پوری ریاست اس وقت، ریاست کے جو ادارے ہیں وہ سرنڈر کیے بیٹھے ہیں بظاہر، اور ان کی نوکری پہ لگے ہوئے ہیں، عوام کو کچل کے شریف خاندان اور زرداریوں کو اس وقت جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے والد نے بتایا ہے کہ صنم جاوید لاہور سے صوبائی اسمبلی کی نشست PP 150 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گی۔ جیل حکام صنم جاوید خان کا پاور آف اٹارنی نہیں لینے دے رہے، جب سے انہیں معلوم ہوا ہے کہ صنم نے مریم کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے، اب روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نوٹس لیں۔ چیف جسٹس نے کیا نوٹس لینا ہے؟ عوام نے تو کہنا ہی ہوتا ہے۔ چیف جسٹس جب سے آیا ہے نا انصافی کی انتہا ہو گئی، اور اب جو قائم مقام چیف جسٹس ہے وہ بھی اسی کی کاپی ہے۔ تو لہذا جتنا اس وقت انصاف کا قتل عام اور کھلی جارحیت عام پاکستانیوں کے خلاف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہو رہی ہے، ایک سیاہ ترین باب بن رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ بڑی عام ملاقاتیں آرمی چیف کی ہوئی ہے، جو سینٹ کمانڈ کے جو چیف ہیں ان سے بھی امریکہ کے اندر ملاقات ہوئی، اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ خراب ہیں، اور معاشی لحاظ سے تو پاکستان ویسے خراب ہے، بجائے اس کے کہ مشرقی محاذ پر جو اگلی حکمت عملی اس وقت آ رہی ہے، اور جو اس وقت لکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ آرمی چیف کا جو وزٹ امریکہ کا ہوا ہے اس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے DGISI بھی آپ کو علم ہے موجود تھے، اور جو پالیسی شفٹ جب بھی آتا ہے تو یہی اصل میں پاکستان کے مالک ہوتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ
सियासतदानों ने तो आगे जो पटड़ी बचाएंगे उस पे चलना है, अगर नहीं चलेंगे तो इक्तदार से महरूम हो जाएंगे। तो अब वहां पर जो है ऐसे लग रहा है कि अफगानिस्तान के साथ मामलात खराब होने जा रहे हैं और खराबी बढ़ती जा रही है, और भारत जो है वो अब पाकिस्तान का दोस्त बन जाएगा, और दोस्त वो नहीं बनेगा, पाकिस्तान जबरदस्ती दोस्ती बढ़ाएगा। और ये हमारे जो अरब ममालिक हैं उनकी भी डिमांड है बड़े अरसे से, क्योंकि उनकी वहां भारी इन्वेस्टमेंट्स है और अमेरिका का मफाद भी इसी के अंदर है। चाइना के साथ कितने ताल्लुकात बरकरार रहते हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के बरकरार ही रहेंगे। काम थोड़ा सा सुस्त हो जाए वो अलग मामला होता है, लेकिन इसके साथ जो है वो मौजूदा जो अफगानिस्तान के अंदर महदूद पैमाने पर जो इस वक्त छेड़खानी हो रही है, जो TTP की वहां पे सपोर्ट मिल रही है, पाकिस्तान ज़ाहिर है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, मुसलसल एहतजाज कर रहा है। तो अब भी ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है खास तौर पे खारजा महाज पर, ये वाज़ेह तौर पर अमेरिका नवाज तो पहले ही है, चूंकि अपने वजीर आजम को जिस अंदाज में हटाया गया है, तो ये जो है वो अफगानिस्तान के साथ मामलात खराब हो रहे हैं। इस माहौल के अंदर मौलाना फजल रहमान के हवाले से एक टाउट ने यह खबर दी सहाफत के अंदर, जो टाउट आप कह लें या जिनको ताकतवर हलकों के साथ रसाई होती है, और वो खबरें सुबह गया शाम गया कि खबरें उसी बंदे ने दी, और फिर जो है उसी बंदे ने सारी खबरें के जुल्म बढ़ जाएगा, जब काजी आएगा, जब नया चीफ आएगा तो उसकी खबरें दुरुस्त साबित हुई। उसी जो नाम नहाद टाउट जिसको बोलते हैं, उसी की ये खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा फजल रहमान को दिया जा रहा है। यानी आप देखिए इस कौम की बेबसी कि पाकिस्तान को बांटा जा रहा है बगैर वोट के, बगैर आवाम की राय के। आखिर वो कौन है जो इतनी अथॉरिटी रखता है कि वो बांट दे? एक तो ये चीज है। अब दूसरी तरफ मैंने सनम जावेद का आपको बताया है, और रूपोश रहनुमा उमर अयूब खान जिस तरह उन्होंने पिटीशन दी लाहौर हाई कोर्ट में कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो सामने ले आए। इसी तरह और भी PTI के जो रहनुमा है, अब उनकी दरखास्तें भी अदालतों में जारी हैं, चूंकि अब कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। शायद मुराद से सामने ना है, उनके लिए खतरात ज्यादा है। कुछ और एक दो शख्सियात हैं उनके लिए खतरात है, वो नहीं आएंगे। बाकी कुछ ऐसे लोग होंगे जो खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे लेकिन उनका भाई लड़ेगा। कुछ वो हैं जिनकी बेगमात लड़ेंगी। उस्मान डार जो है उनकी जैसे वालदा है वो मैदान में आई है। अब ये मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जिस तरह का माहौल है, पाकिस्तानी की हैसियत से शर्म आती है। यानी इस बुनियाद पे कि जो लोग इस सतह पे मामलात को ले जाके खराब कर रहे हैं, जो इस सतह पे कि उनको चादर और चारदीवारी के तकद्दस का कोई ख्याल नहीं है, जो इतने बेहया हो गए हैं, यानी कोई बहाना बनाते हैं, फेक मुकदमा बना दिया, उसकी बुनियाद पे तलाशी की और जाके चले। अगर आप वाकई सनसेर थे और वाकई कोई मुल्जम वहां पे था तो आप मुल्जम को तलाश करते सर्च वारंट के जरिए और वापस आ जाते। लेकिन खिड़कियां दरवाजे तोड़ने का मतलब तो बदमाशी है। वो बदमाशी वर्दी पहन के की जाए या वर्दी के बगैर की जाए। अगर कोई चीज उठाई जाती है तो वो डकैती है, खा वो वर्दी पहन के की जाए या वर्दी के बगैर की जाए। तो जो हमारे कानून के अंदर तो जुर्म जुर्म है, वो उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये जुर्म जो है इसका अगर वर्दी वाला करेगा तो वो जायज हो जाएगा, ये अगर वर्दी पहने बगैर करेगा तो अब इससे यानी ये करने के बाद फिर भी ये डिमांड होती है कि अवाम एहतराम करे। भाई एहतराम करे, इदारों का हमेशा एहतराम होना चाहिए, लेकिन इस तरह की शख्सियात का कौन एहतराम करेगा जो लोगों के घरों में घुसे और इतनी बेहयाई करें, कौम की माओ के गिरेबान पकड़े, और ये इस सतह पे। अब ये 2 मिनट की वीडियो है, लेकिन सियालकोट के गैरतमंद अवाम का ये बड़ा इम्तिहान है। और अब लोग इस गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ को अब वोट देना जो है, चूंकि ख्वाजा आसिफ को इसका बेनिफिशियरी ख्वाजा आसिफ है। एक तो इल्जाम उस्मान डार के घर पे रात को फिर हमला होता है, उसके अंदर तलाशी के नाम पे जाते हैं, और फिर जो कुछ हुआ है उनकी वालदा ने तो ये बयान किया है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा पैगाम भी है। इल्जाम चूंकि ख्वाजा आसिफ पे लगाया है, फिर इस पूरे जो अगर उस्मान डार नहीं इलेक्शन लड़ता, उनकी वालदा लड़ती है, तो ज़ाहिर है लोग उसके अंदर उनके जज्बात हैं, इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है। तो ये जो कुछ हो रहा है उस्मान डार के घर उनकी वालदा के साथ, यानी एक बेगैरती की इंतहा आप कह सकते हैं इसको।
جو انہوں نے بیان کیا ہے اگر یہ ایسے ہی ہے تو پھر یہ بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے، اور یہ پورے پاکستان پر یہ آپ سمجھیں کہ ان کے گھروں پر یہ اس طرح کا حملہ کے مترادف ہے کہ آپ اگر کوئی مقدمہ ہے گرفتار کریں۔ اب یہ 2 منٹ کی ویڈیو ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے اگر درست ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں چونکہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور اس خاتون کو، بزرگ خاتون کو کیا ضرورت ہے؟ اب اس کا بینیفیشری خواجہ آصف ہے، تو خواجہ آصف کے خلاف اب سیالکوٹ کی عوام پہلے ہی بغاوت کر چکی ہے، اب مزید بھی۔ پہلے تو انہوں نے 2018 کے الیکشن کے اندر جنرل باجوہ کو فون کر لیا تھا اور نتائج بدل گئے تھے، لیکن عوام اس مرتبہ شاید پیرا دے۔ یہ ذرا صرف 2 منٹ کی ویڈیو ہے، یہ آپ کو میں سنوانا چاہتا ہوں۔ دیکھو چیز جیسے پاکستان، میری ایک بیوہ عورت کی آپ سے اپیل ہے، 70 سالہ ساتھ میں ایک ماں بھی ہوں، گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی، آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا۔ یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے، میں دروازہ نہیں کھولتی تھی کیونکہ آگے بھی یہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے ذوق کیا، میرے سر سے چادر اتاری، میرے بال کھینچے، جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے آپ وہ بھی ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے اپنے الیکشن کے کاغذ جمع کرانے جانے، یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے، میں نے اپنی حدیث اور سنت اور اپنے قرآن کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ کوئی مجھے ذوق کر کے اپنا ٹارچر کر کے اپنی من منی نہیں مروا سکتا۔ دیکھو میرے گھر پہ انہوں نے میری قمیض کو پھاڑ ڈالا، جو کچھ انہوں نے کیا، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھیں ان لوگوں سے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ خواجہ آصف میرا چیلنج ہے کہ میرے گھر کو پڈوسر سے بھی ڈھیر لگا دو اور میدان میں آؤ، دیکھو میں تمہارے شیر کا کیا اشر کرتی ہوں، مجھے ہتھ کڑیاں لگاؤ، میں کاغذ جمع کراؤں گی، اور ہتھ کڑیاں مجھے لگاؤ، میں ہتھ کڑیاں اور جیل میں بھی جا کر الیکشن لڑوں گی۔ اب دیکھیے کہ ایک خاتون کے گھر کے اندر عثمان ڈار جن سے آپ نے انٹرویو بھی کروایا، اس کے بعد بھی یعنی آخر نواز شریف نے یا زرداری نے بڑی کوئی سودے بازی کی ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر بڑے عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں، اس سے آپ محبت بڑھا رہے ہیں یا نفرت کے اندر اضافہ کر رہے ہیں؟ تو اب خواجہ آصف اس خاتون سے الیکشن لڑ کے مقابلہ کر جو چیلنج دے رہی ہے، اور میرا خیال ہے یہ اب خواجہ آصف کا الیکشن میرٹ پہ تو بڑھ گیا ہے، یعنی عوام نے ووٹ اس کو نہیں دینا، اور پہلے سروے جو ہے اس کے اندر بھی ہو گیا ہے، لیکن اب اسی غنڈہ گردی کے ذریعے کریں گے یا وہ جیسے انہوں نے بیان کیا ہے، تو یہ نقصان ہوگا، میرا خیال ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔